نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعینات کیا گیا یمن میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر کی طرف آئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سواری پہ سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے اترنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف وصیتیں فرمائیں، مختلف ہدایات سے نوازا، جن کی فہرست طویل ہے، لیکن آج کی اس مجلس میں ہم ان میں سے صرف 10 باتوں کا تذکرہ کریں گے جن کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا۔ ان میں سے پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ اس جرم میں تم کو مار ڈالا جائے یا جلا دیا جائے۔ گویا کیسے ہی حالات ہوں، کیسی ہی صورتحال ہو، اس کے اندر اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک جیسے جرم کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اس بڑے جرم سے ہر صورت کے اندر بچنا ہر مومن بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی صورت میں مشرک نہ بنے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دوسری وصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ والدین کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ دونوں تم کو حکم دیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ والدین کی جو اہمیت ہے اور ان کے حکم ماننے کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر حال میں اتباع کرنے، ان کی بات ماننے کا حکم دیا، سوائے اس کے کہ وہ شرک کرنے کا حکم دیں، اس کو کسی صورت میں نہیں مانا جائے گا، لیکن یہ کہ اس یا کفر کرنے کا کہیں تو وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی جتنے بھی ان کی طرف سے حکم اولاد کو دیے جائیں وہ حکم ماننا یہ اولاد کے اوپر لازم ہے۔ تیسری بات جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وصیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی وہ نماز کی پابندی کا ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کوئی فرض نماز ہرگز ترک نہ کرنا، اس لیے کہ جو شخص فرض نماز کو قصداً چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت اور نگرانی سے باہر نکل جاتا ہے۔ گویا ایک شخص جو نماز پڑھنے والا ہے اور باقاعدگی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے وہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اور بندہ مومن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم ہے وہ یہی، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بندہ کسی صورت میں نماز کو نہ چھوڑے اور نماز کی ادائیگی کے اوپر مداومت کو اختیار کرے۔ چوتھی چیز جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ شراب نوشی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام بے حیائیوں اور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ گویا یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ایک دفعہ بندہ داخل ہو جائے تو بے شمار برائیوں میں اور بدکاریوں میں اور برائیوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے وہ شراب نوشی کرنے والا ہو۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ شراب اور جوا اور یہ پانسے اور انصاب اور ازلام اللہ پاک نے ان سے کے بارے میں فرمایا کہ فاجتنبوہ، کہ ان سے بچو اور ان سے علیحدہ رہو۔ تو ان سے بچنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم کہ شراب جو ہے وہ تمام بے حیائیوں اور بدکاریوں کی جڑ ہے، اس لیے اس سے ہر صورت میں بچنا یہ لازم ہے۔ پانچویں بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس لیے کہ نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اور اللہ کے غصے سے بچنا یہ بندہ مومن ہمیشہ پوری زندگی اس کی کوشش کرتا ہے کہ رب کی ناراضگی سے
اور اس کے غصے سے بچ کے رہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ اللہ کے غصے سے محفوظ رہو۔ اور چھٹی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ دشمن کے مقابلے میں پیٹھ دکھانا یہ بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے کہ دشمن کے لشکر کے مقابلے میں بندہ پیٹھ پھیرے، اور فرمایا کہ اگرچہ تمہارے فوج کے سارے سپاہی ہی کیوں نہ ختم ہو جائیں پھر بھی تم پیٹھ مت پھیرنا۔ اور ساتویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کے بارے میں فرمائی کہ جب لوگوں پر کوئی عام وبا مسلط ہو جائے تو وہاں سے نہ بھاگنا، یعنی جس علاقے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر اس نیت کے ساتھ جانا کہ تو یہاں سے میں اپنی جان بچا لوں گا، اس حوالے سے وہاں سے جانا کہ کوئی دوائی کا معاملہ کرنا، دوائی لے کر آنا، اس حوالے سے تو بندہ نکل سکتا ہے، لیکن اس علاقے کو محض اس لیے چھوڑ دینے کہ یہاں وبا پھیل گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آٹھویں بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا کہ اپنی قدرت اور حیثیت کے مطابق گھر والوں کو کھانا اور کپڑا دینا، گویا یہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اس چیز کا اہتمام کرنا کہ جتنے اللہ پاک نے وہ مقدر فرمایا ہے اور جتنا تمہارے پاس وسعت ہے، اپنی وسعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کے لیے کپڑے اور جو کپڑوں کا انتظام کرنا، گویا جو ضروریات زندگی ہیں ان کا اہتمام کرنا، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور نویں بات یہ کہ اپنے گھر والوں کی تربیت میں اپنی چھڑی ان سے نہ ہٹانا، گویا اپنے بچوں کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور خاص طور پر والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلسل اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر نگاہ رکھے، وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کو کرنا چاہیے یہ والد کے پیش نظر رہے، اور اس میں نماز کی پابندی کا کروانا اور اسی طرح سے روزہ اور دیگر احکام ان کے اوپر عمل کروانا، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف توجہ دلاتے رہنا اور اس کے اوپر عمل پیرا کرنے کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر مسلسل توجہ دینا۔ تو گویا یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے پہلو تہی کرنا یقیناً یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں وہ جرم ہے، اور اس سے ہر صورت میں بچنا چاہیے اور اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور یقیناً اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو وہ ہمارے لیے توشہ بن جائے گی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کرنے والی اور ہمارے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ لیکن اگر وہ برائیوں کی طرف مائل ہوگی اور برائیوں میں مبتلا ہوگی تو یقیناً وہ ہمارے لیے توشہ آخرت نہیں بلکہ ہمارے لیے خرابیوں کا باعث ہوگی۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دینا۔ اور 10ویں بات یہ کہ اللہ کے حقوق کے ادا کرنے میں اپنے گھر والوں کو خائف رکھنا، گویا اپنے گھر والوں کی تربیت اس منہج کے اوپر کرنا کہ گھر والوں کو ہر وقت اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں ان کاموں سے بندہ خود بھی بچے، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو سب کو بچانے کا اہتمام کرے تاکہ اللہ کی ناراضگی سے بندہ خود بھی بچا رہے اور اس کے اہل خانہ بھی اس سے بچے رہیں۔ یقیناً یہ وہ ہدایات ہیں جن کے نتیجے میں رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل پیرا بھی ہوا جاتا ہے، اور یقیناً اس کے نتیجے میں اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں گے اور اللہ کی رضا وہ ہمیں حاصل ہوگی، اور یقیناً ہم امید رکھیں گے کہ کل حوض کوثر پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر ہوں گے تو یقیناً آپ ہمیں دیکھ کر ہمیں خوش آمدید کہیں گے، اپنے حوض کوثر سے وہ جام کوثر ہمیں پلائیں گے۔ تو یہ امید رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پوری طرح سے اپنی زندگی کے اندر ہم جاری و ساری کریں، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی